السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اگر ان کے بارے میں آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے جو کنٹمپریری ہے نا، وہ ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ آپ سفیان الثوری کو دیکھ لو، امام ابو شیبہ کو دیکھ لو، اور بعد میں جو امام بخاری کو دیکھ لو، یہ لوگ جتنے بھی لوگ تھے وہ لوگ شدید نفرت کرتے تھے امام حنیفہ کو، اور ان کو ضعیف حدیث بلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری طرف ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ضعیف حدیث کا تو ان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ ضعیف راوی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے امام الفقہ ہے، فادر آف فقہ ہے۔ تو یہ سوال من میں اٹھتا ہے کہ بھائی اگر وہ امام الفقہ ہے تو پھر حدیث میں ان کا کنٹریبیوشن کیوں نہیں ہے؟ بہت سے لوگ کور اپ، خاص کر حنفی جو ہے وہ کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ بات بولیں گے کہ نہیں وہ امام الفقہ اس لیے ہے کیونکہ نہیں کچھ حدیثیں ہیں، مسند ابو حنیفہ ہے، اور پھر جو ہے کتاب الاکبر ہے۔ حالانکہ کوئی بھی یہ جو ہے حدیثوں کی کتاب جو ہے ان سے ثابت، یہ سب جتنی بھی کتابیں ہیں سب ان کے اسٹوڈنٹس نے لکھی ہے اور سب بعد میں لکھی ہے، کوئی بھی چیز ان سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا پھر کاؤنٹر سوال یہ رہتا ہے کہ اگر انہوں نے حدیثی کتاب لکھی ہے تو حنفیوں کو چاہیے کہ وہ مسند امام حنیفہ کیوں نہیں فالو کرتے؟ مالکی جو ہے موطا فالو کرتا ہے، تو اسی طرح سے یہ لوگ کو بھی چاہیے مسند امام حنیفہ فالو کرنے۔ یہ لوگ کیوں بخاری مسلم فالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب چیز جو ہے نا بعد میں جو ہے کور اپ کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے۔ دیکھو اصل میں بات کیا ہے نا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ بہت ہی وہ ریزننگ کے اوپر ان کے اوپر ایکوزیشن ہی یہی لگا تھا کہ یہ عقل کا استعمال کرتا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں آپ کسی کو بولو گے کہ وہ بہت ہی عقل کا استعمال کرتا تھا تو وہ تعریف ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ایک کمپلیمنٹ ہوگا، بولتے اس نے کیا تھنکنگ ہے اس کی، بہت عقل کا استعمال کرتا ہے، تو وہ چیز ایک تعریف ہوگی، ایک کمپلیمنٹ ہوگی۔ لیکن ریلیجیس لوگوں کے لیے نا یہ ایک قرض ہوتا ہے عقل کا استعمال کرنا۔ قرآن کہتا ہے نا فلا تعقلون، تو ریلیجیس لوگوں کے لیے، جو ریلیجیس مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ لوگ کے لیے جو ہے یہ چیز قرض ہوتا ہے۔ وہ لوگ کو اگر تم بولو گے کہ تم ریشنلسٹ ہو، تم عقل کا استعمال کر رہے ہو، تو وہ لوگ اس کو گالی سمجھیں گے، بولے ہم عقل کا استعمال نہیں کر رہے، ہم آنکھ بند کر کے اپنے سلف کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ وہ ان کے لیے تعریف کی بات ہوگی۔ اندھ بھکتی جو ہے ان کی لیے تعریف کی بات ہے۔ اگر تم ان کو ریشنلسٹ بول دو گے تو وہ جو ہے برا مان جائیں گے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ریشنلسٹ تھے، ان کے پاس کچھ بھی آتا تھا وہ اپنا عقل استعمال کرتے تھے، اپنا عقل کے فلٹر سے اس کو گزارتے تھے۔ جو چیز پاس ہو جاتا تھا ایکسیپٹ کرتے تھے، جو چیز ریجیکٹ ہو جاتا تھا اس کو یہ کرتے تھے۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں جب اہل حدیثوں کے ساتھ رہا ہوں تو آپ وہ بولتے ہیں کہ نہیں تم اپنے عقل کے حساب سے حدیث کو سمجھ رہے ہو، تو کامن سینس کی بات ہے بھائی۔ اگر میں اپنی عقل کے حساب سے نہیں سمجھوں گا، آپ جو بول رہے ہیں میں اپنے عقل کے حساب سے نہیں سمجھوں گا، تو اللہ نے مجھے عقل دی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کے عقل کے حساب سے سمجھوں گا کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن تو افلا تعقلون بولتا رہتا ہے، قرآن یہاں تک بول دیتا ہے سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، کہ ان کے آنکھ ناک کان سب بند ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کی وعید بتاتا ہے جو لوگ اپنا عقل استعمال نہیں کرتے۔ وہ بولتے کثیراً من الجن والانس، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بولتا ہے کہ میں نے جو ہوں کثیر تعداد جن اور انس کی اس لیے بنائی تھی کیونکہ میں نے ان کو عقل دی تھی، انہوں نے استعمال نہیں کیا، انہیں آنکھ دیا تو انہوں نے دیکھا نہیں، کان دیا تو انہوں نے سکا دیا۔ اس کے بعد بولتے ذالکم انعام بل هم اضل، کہ وہ چوپائے تھے اس سے بھی بدتر تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بولتا ہے کہ سب سے بدترین بیسٹ، وہ تو انسان ماننے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تیار نہیں ہے، بولے سب سے بدترین جانور وہ ہے جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ سورہ انفال میں آپ کو مل جائے گا۔ پھر آپ سورہ کیا نام ہے ملک آپ پڑھ لیجئے، اس میں جو جہنمی ہوں گے وہ یہ بولیں گے کہ کیا ہوا، کیوں جہنم میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ کوئی رسول نہیں آیا تھا، جہنمی بولیں گے لو قالوا بلا لو کننا نسمع ونا قالوا بلا انا نذیر فکذبنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جہنمی بولیں گے
لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم سنتے اور اپنی عقل استعمال کرتے ہیں نا تو ہم جہنم میں نہیں جاتے۔ تو قرآن تو پورا جو ہے عقل کو ایک ٹول بنا کے پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جہنم کی وعید سنا رہا اس کو جو عقل استعمال نہیں کر رہے، اور بار بار یہ بولتے کہ ہم نے تم کو آنکھ، ناک اور آفیدت دی ہے، قلیل ما تشکرون، ٹھیک ہے، کہ ہم نے تم کو جو ہے آنکھ، ناک اور عقل دیا ہے بھائی، سوچنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے تم کو دیا، تدبر کرنے کے لیے تم کو دیا ہے، ریفلیکٹ کرنے کے لیے تم کو دیا ہے، عقل تمہیں دیا، فلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہدایت نہیں آنے کا سب سے بڑا ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بول رہے ہیں، سم بکم عمیون فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے ان کے دل پہ مہر لگا دیا ہے، اور ہم لوگ وہ جو ہے ڈیف، ڈم اینڈ بلائنڈ ہے وہ لوگ۔ تو ڈیف، ڈم اینڈ بلائنڈ کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ وہ لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اس لیے نہ بولتے ڈم، آر یو ڈم اور واٹ، ہم لوگ یہی بولتے ہیں نا، آر یو ڈم اور واٹ، اس کو جب کوئی بندہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، آر یو ڈم اور واٹ، آر یو ڈیف، آر یو ڈم دیٹ یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے۔ غصہ میں آدمی یہی چیز بولتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غصہ ہے ان لوگوں کے اوپر، اللہ کا عذاب آ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ آج جو امت مسلمہ کی جو حالت ہوئی ہے، جو ریشنالٹی سے ان کو دور کر دیا گیا، یہ اللہ کا عذاب ہم لوگ کے اوپر آیا ہے کہ وی آر ڈیف، ڈم اینڈ بلائنڈ، ہم لا یرجعون۔ اب واپس پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے گا کہ نہیں۔ جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آپ میرے کو ایک مثال دو جس میں کوئی بندہ ڈیف، ڈم اینڈ بلائنڈ تھا، مطلب لٹرلی نہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ لٹرلی نہیں بول رہا ہے، لیکن ڈیف، ڈم اینڈ بلائنڈ جب اللہ بول رہا ہے تو کس لیے بول رہا ہے؟ کہ صحیح میں وہ بلائنڈ تھے، صحیح میں وہ ڈف تھے، سنائی نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے، صحیح میں وہ ڈم تھے، بول نہیں پاتے تھے گاندھی جی کے بندر کی طرح، یا پھر دے ڈو ناٹ یوز دا ریزن، یہ وجہ تھا۔ تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ نہیں یار، یہ عقل استعمال کرنے کے لیے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ عقل استعمال کرتے تھے اپنے، ٹھیک ہے، تو باقی سب لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا، دے پلانڈ اینڈ اللہ پلانڈ، کہ ابھی جو ہے سب سے بڑی جو فقہ کی پاپولیشن ہے وہ امام حنیفہ کے نام سے ہے۔ بھلے ہی آج کے حنفی جو ہے وہ امام حنیفہ کے اصول میں فالو نہیں کرتے، وہ سمجھ لو حدیث کے ڈومینیشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ بولنے لگے، کور اپ ڈیفینسو ہو گئے کہ بھیا ہم لوگ حدیث مانتے ہیں، ہم لوگ حدیث مانتے ہیں۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ وہ حدیث کا استعمال کیا ہوگا، میں وہ یہ نہیں بولتا ہوں کہ ایک دم، ویسے تو ہم لوگ بھی جو ہے اس طرح سے حدیث کو ڈسکارڈ نہیں کرتے، لیکن ہم لوگ حدیث کو جو ہے عقل کے حساب سے سمجھتے ہیں، قرآن کے حساب سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ بھی حدیث ہو گیا یا کوئی بھی چیز ہو گیا، اس کو جو ہے عقل کے حساب سے ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو یہ چیز بات پسند نہیں تھی، اس لیے اتنا بدنامی ان کا کیا گیا۔ آج کے ٹائم گاندھی صاحب کا بھی جو ہے یہی حالت ہے، جو بھی بندہ عقل استعمال کرتا ہے وہ ان کے نزدیک تو آپ سمجھ لیجئے گمراہ ہے، ہیریٹک ہے، کافر ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ ریزن ہے، دس از دا ریزن وائی دے ہیٹ امام حنیفہ، فائن۔ لیکن بعد میں پھر جو ہے لیٹر اسکالرز جو ہے وہ پھر بولنے لگے نہیں بہت بڑے امام تھے۔ کیوں بھائی بہت بڑے امام کیوں تھے؟ جب ان کو حدیث میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، جب ان سے کم حدیث روایت ہے، جب وہ ضعیف راوی ہے، تو پھر فقہ کے امام کیسے ہو گئے؟ وہ فقہ کے امام اس لیے ہو گئے کہ فقہ میں جو ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بھلے انہوں نے حدیث یوز کیا ہوگا، میں نہیں بولتا کہ تم وہ کمپلیٹلی منکرین حدیث تھے، نہیں، میں یہ چیز نہیں بولتا ہوں، لیکن وہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ریزننگ، آپ جتنا اوپر جاتے جاؤ گے نا اتنا حدیث کا استعمال آپ کو کم ملتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لوگ اپنی عقل استعمال کرتے تھے، لوگ قرآن سے جو ہے، ایون آپ امام مالک کو آپ دیکھو گے تو عمل مدینہ اور قرآن کو زیادہ فوقیت دیتے تھے حدیث کے اوپر، حالانکہ پہلے حدیث کی کتاب جو ہے انہی سے کمپائل کی گئی، انہی کی کتاب ہم تک پہنچی ہے ابھی تک، لیکن وہ بھی جو ہے اگرچہ اتنے ریشنلسٹ نہیں تھے جتنے امام حنیفہ کے تھے، لیکن لگ بھگ 50-50 حدیث اور 50% ریشنل تھا، کیونکہ وہ اپنے خود کی حدیث جو انہوں نے لکھی تھی وہ جو ہے نہیں مانتے تھے، بولتے عمل مدینہ سے میں جو اتنے سارے لوگ جو بیان عمل کر رہے ہیں وہ چند لوگوں کے بیان سے جو ہے اس کو اوور رائٹ کیسے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دس از دا ریزن وائی امام حنیفہ واز ہیٹڈ،
And this is the reason why you and people like me or people like someone, anyone who uses reason are hated.